صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ بیٹیوں کی شادی کے موقع پر پہلے زمانے میں خاص طور پہ نصیحت کی جاتی تھی۔ خاندان کی پرانی دادیاں، نانیاں، بڑی بہنیں، مربی خواتین انہیں آئندہ آنے والی زندگی کے سلسلے میں ہدایات دیا کرتی، گائیڈ لائن بتلایا کرتی، اپنے تجربات سنایا کرتی، زندگی کے اتار چڑھاؤ، رشتوں کی نزاکتیں، زندگی کے آئندہ دنوں میں دو راہے چوراہے کیسے چلا جائے، کس رخ پر مڑا جائے، کیسے نرمی، کیسے خدمت، کس رشتے میں کیا حساسیت ہوتی ہے، کس رشتے کا تقاضا کیا ہوتا ہے، یہ ساری ہدایات اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ عربوں کی نصیحتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں پورا ایک مضمون نقل کیا۔ ایک عالم باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کیا ہدایات دی؟ سب سے پہلا رشتہ جس کے ساتھ عورت بندھ جاتی ہے، رفیق حیات، لائف پارٹنر، شریک زندگی، وہ شوہر ہوا کرتا ہے۔ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق بیوی پر اس کے شوہر کا ہے۔ خدائے مجازی کہا جاتا ہے، خدائے حقیقی اللہ ہے، خدائے مجازی شوہر کو کہا جاتا ہے۔ سجدے کی اجازت ہوتی اللہ کے غیر کو، تو عورت سے کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگرچہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی جائز چیزوں میں فرما برداری کرتے ہوئے فنا کر دے، اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی پر قربان کر دے، اپنے دل کے ولولے، حوصلے، جذبے، امنگیں اپنے شوہر پر نثار کر دے۔ ہر زندگی میں سکھ بھی آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر دکھ کے ساتھ سکھ ضرور آنے والا ہے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہونے والی ہے۔ میں جب نکاح کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر آ رہا تھا، میرے خاندان کے ایک نیک ولی صفت عالم دین قاری جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، اور محل بنا کر کہا کہ ایسا جملہ، ایسا سینٹنس اس پر لکھنا ہے
کہ جو ہر زمانے میں چل سکتا ہو۔ کسی نے کہا بادشاہ بہت اچھا ہے، تو گزشتہ نہیں تھا آئندہ نہیں رہے گا۔ محل بہت خوبصورت ہے، آج خوبصورت ہے آئندہ تو نہیں رہے گا۔ سارے وزیروں کی طرف سے مشورے آئے۔ ایک وزیر نے کہا کہ یہ جملہ لکھوائیے، اب یہ حالات نہیں رہیں گے، اب یہ حالات نہیں رہیں گے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا میں اتھل پتھل چلتے ہی رہتا ہے، تغیر آتے ہی رہتا ہے، انقلابات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مایوسی نہ آئے، قدم نہ پھسلے، اللہ سے نا امید کبھی نہ ہو۔ شوہر کے ساتھ شوہر کو راضی کر دیا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ شوہر کو ناراض کر دیا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے استاد مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ، ان کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے مضامین بھی سنا رہا ہوں۔ تحفہ بیٹی، شوہر کے ساتھ رہنے میں اپنی حیا کو کبھی داغدار ہونے نہ دینا، اپنی پاک دامنی پر کبھی شک کی سوئی بھی اٹھنے نہ دینا۔ کبھی شوہر کا اعتماد آپ پر ختم یا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جیل میں بھی چلا جاؤں، کسی سفر میں بھی رک جاؤں، سالہ سال گزر جائیں، تب بھی میری بیوی دائیں بائیں تانک جھانک غیر شوہر کا دل میں خیال بھی آنے نہیں دیتی ہے۔ قناعت، جو ملے اس پر قناعت، شکایت کی زبان کبھی نہیں لانی چاہیے۔ تیسری بات، شوہر کے سامنے تواضع، سجدے کا حکم ہوتا اگر اجازت ہوتی، تواضع ہونا چاہیے۔ تکبر، جب شوہر کے سامنے میں جھک جاؤں گی، دنیا میرے سامنے جھک جائے گی۔ شوہر کی نگاہ شناس بننا چاہیے کہ شوہر کے تیور پڑھ لیا کرے۔ ابھی شوہر محبت کے موڈ میں ہے یا غصے کی کیفیت میں ہے، ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں یا ابھی بات کرنے کا موقع ہے، اس وقت وہ کھانا چاہتے ہیں یا اس وقت وہ پانی چاہتے ہیں، اب وہ آرام کرنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے تیور کو سمجھنا۔ اپنے رہنے سہنے میں، لباس میں شوہر کی پسند کو ترجیح دینا۔ آپ جو رنگ پسند کرتے ہو وہی استعمال کریں گے، آپ کو جو کھانا پسند ہو وہ استعمال کریں گے، تاکہ شوہر کی نظر انتخاب کسی اور کی طرف نہ جائے۔ ان کو جو خوشبو پسند ہو۔ دن بھر سڑکوں پر جلتا ہے، مہنگائی کے دور میں گزارے کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے زمانے میں جب مرد گھر میں داخل ہو، اس کے آرام کا خیال، دروازے سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال، اپنے کام کاج میں نہ لگے رہے۔ جب شوہر گھر میں پہنچے، بے پرواہی، تساہل، نظر انداز کرنے کی کیفیت نہ ہو۔ دروازہ کھول دیا، جا کے لیٹ گئے، دروازہ کھول دیا، اپنے دھونے دھلانے میں لگ گئے۔ نہیں، جب وہ گھر میں داخل ہو، مزاج پرسی، پانی کا پیش کرنا، پنکھا چالو کرنا، ایسا بول جو ان کی تھکاوٹ کو اتارنے والا ہو۔
پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ انتظام کرے گا۔ آخرت کا غم ہی آپ کو بہت ہے، آپ معیشت کا، روزی کا غم اتنا کیوں لیتے ہیں؟ روزی نہیں ملے گی، روزہ رکھ لیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیسے ہمت افزائی کے جملے کہے، پسندیدہ کھانوں کا اور اس کے کھانے کے اوقات کی رعایت کرنا چاہیے۔ جو لڑکیاں اچھا کھلاتی ہیں اور اچھا کھاتی ہیں وہ اور اس کا گھر صحت مند رہتا ہے۔ جو نہ خود کھاتی ہے نہ اچھا کھلاتی ہے وہ اور اس کا سارا گھرانہ بیماریوں اور کمزوریوں میں آ جاتا ہے۔ بہت بڑی نادانی ہے۔ ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اپنی صحت پر توجہ نہ دے۔ آدمی اپنی صحت پر توجہ نہیں دے گا تو پھر زندگی کی ذمہ داریاں کیسے نبھا پائے گا؟ جب ناموافق حالات آئیں تو پرسہ دینا چاہیے، تسلی دینا چاہیے، اللہ سے امید دلانا چاہیے۔ شوہر کا عیب آدمی کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، جسم کے عیب کو جان کر بھی عیب کو چھپاتا ہے۔ لباس کا دوسرا فائدہ سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اور تیسرا فائدہ لباس اور جسم میں تیسری کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، تو بیچ میں اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو لا کر لڑائی نہ کرے۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد تمہاری ماں نے یوں کہہ دیا، تمہارے بھائی نے یوں کر دیا، تمہاری اماں نے یوں کہہ دیا۔ لباس اور جسم کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی ہے، بیوی شوہر کے درمیان کسی تیسرے کو نہیں لانا چاہیے۔ سسرال اور شوہر کا راز بغیر کسی سخت ضرورت کے میکے میں نہ سنائے۔ کیسے اللہ کی نیک بندیاں گزری ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ میکہ سامنے تھا، سسرال میں شوہر لکھنے پڑھنے کے اتنے عادی، بڑے عالم تھے، فاقہ بھی آ جاتا، کلینک چلاتے تھے، ہر ایک سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے۔ تو بیٹی کے گھر ابا بھیجتے، جاؤ دیکھ آؤ میری بیٹی کا چولہا جلائے نہیں جلائے، تو ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی تھی تاکہ میرے گھر کا فاقہ میرے ابا کو میکے میں پتہ نہ چلے۔ سخت ضرورت کے بغیر اس طرح کی خبریں اپنے میکے کو نہیں پہنچانا چاہیے، اور مشورے کا ماحول۔ اپنے میکے جانے کے لیے شوہر سے اجازت، شوہر کی رضامندی، اور سسرالی گھر کے پروگرام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں مجھے امی کی یاد آ گئی میں جانا چاہتی ہوں، ابا کی یاد آ گئی میں جانا چاہتی ہوں، بھائی کا نکاح ہے میں جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، نکاح کے بعد اصل گھر وہی ہے جہاں پر وہ بیائی گئی ہے۔ ماں کا گھر تربیت سیکھنے کا ہے، سسرال کا گھر ذمہ داری پوری کرنے کا ہے۔ جننے والی ماں اندھی محبت کرتی ہے، اور جو ماں نکاح کے بعد ملتی ہے وہ ذمہ داریوں کے نبھانے پر محبت دیتی ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کی بات ہو گئی۔ سسرالی گھر کو جب تک کوئی عورت اپنا اصل گھر نہیں سمجھے گی اس وقت تک زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا اصل گھر سسرال کا ہی گھر ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی،
اس کی ضروریات کا پورا کرنا میری ہی ذمہ داری ہے. میرا دل سسرال میں لگنا چاہیے، میکے میں نہیں. دوسرا رشتہ اپنے شوہر کے بعد جس نئے رشتے کا نکاح کے بعد سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے اپنے خسر محترم کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے. نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے والد دیتے ہیں، باپ کے برابر ان کا مقام ہے. جو عظمت اپنے والد کی ہے کوشش کرنا چاہیے کہ وہی عظمت اپنے خسر کی بھی پیدا ہو جائے. اور ان کا مزاج جاننا چاہیے. یہ شوگر کے مریض ہیں یا بی پی کے مریض ہیں، یہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، سوتے وقت کیا پسند کرتے ہیں، ان کا پرہیز کیا ہے، ان کی دوائیاں کس قسم کی ہیں، وہ کن حرکتوں سے گرم ہوتے ہیں، کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں. ان کا مزاج پرکھنے کی کوشش کریں، ان کے دل سے دعا لینے کی فکر کریں. ان کے کپڑے تیار کر کے دینا، ان کے سفر میں جاتے وقت ٹفن تیار کرنا اور ان کے پسند کا کھانا خاص اوقات میں معلوم کر کے پہنچانا. اگر خسر کی کوئی ادا یا کوئی عمل پسند نہ کیا جاتا ہو، اچھا نہ لگتا ہو، اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہ کرے، کیونکہ بیٹا باپ کی کمی سننا عام طور پر گوارا نہیں کرے گا. شوہر میں اور شوہر کے والد میں، شوہر میں اور خسر میں کوئی رنجش ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آوازیں بلند ہو، تو بہو کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے یا شوہر کے سامنے اپنے والد کی عظمت بیان کرے، دنیا کی بے حقیقتی بتلائے. ابا ہی تو ہے، معاف کر دیجیے، والد صاحب ہی تو ہیں، ان کے احسانات کے مقابلے میں یہ جائیداد کی کیا حیثیت. اس طرح سے شوہر کے دل میں بھی مقام بنے گا، خسر کے دل میں بھی محبت بڑھے گی. جب بھی دور کے نزدیک کے سفر پر جائیں تو ضرور اپنے خسر کو بھی اطلاع دیں، ان کو بڑاپن دیں. جب سفر سے آئیں تو ان کے لیے کوئی تحفہ پیش کریں، اور جب اپنے میکے جا کر رہنے لگے تو وہاں سے دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ہر 2 دن میں 1 مرتبہ ضرور اپنی ساس صاحبہ کو، اپنے خسر کو فون کر کر اپنے حالات بتلائیں اور ان کے حالات لیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، دوائی وقت پر ہوئی نہیں ہوئی، ناشتہ وقت پر ہوا یا نہیں ہوا. سنگین سے سنگین حالات میں بھی کوشش یہی کرنا چاہیے کہ چولہا الگ رکھنے کا مشورہ ہماری طرف سے نہ جائے، بہو کی طرف سے نہ جائے. یہ ان کے دکھی ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. چولہے کا ایک رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے چولہے کے الگ کرنے کی درخواست نہ کرو. ان کے ساتھ رہنے میں برکتیں ہیں، ان کے مشورے ہیں، ان کے تجربے ہیں، دادا دادی کی سرپرستی ہے، گھر کی آبادی ہے. بیماری آ جائے تو مزاج پرسی کرنا، اگر کوئی کامیابی خسر کو مل جائے مبارکبادی دینا، اور یہ سب اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تیسرا رشتہ نکاح کے بعد جو ہر لڑکی کو سامنا کرنا ہوتا ہے، اپنی ساس کے ساتھ کیسے سلوک کرے.
جانے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ گل مل جانا چاہیے، ہر جائز بات پر اطاعت کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ نامعقول قسم کی بات بھی آتی ہے، ناسمجھی والی باتیں بھی آتی ہیں، عمروں کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، علم کی کمی زیادتی کا فرق ہے، پرانا زمانہ یہ زمانہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، پھر بھی ساس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی جائز چیزوں میں بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ساس بھی کبھی بہو رہ چکی ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنی بہو کو بہو بنا کر رکھنے اور اس کو استعمال کرنے کا ایک فطری شوق ہوتا ہے، اس لیے بھی اسے عزت دینا چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف ہرگز نہ کریں۔ جب ان کی مرضی کے خلاف چلنے کو اپنی طبیعت بنا لیں گے تو سسرال جہنم کا دا بن جائے گا، سانس تنگ ہو جائے گی، ہر صبح ایک نیا جھگڑا جنم لے گا، لیکن پھر بھی وہ چونکہ دوسرے درجے کی ماں ہے، معاف کر دیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے، تو گھل مل جانا اور جائز چیزوں میں ضرور اطاعت کرنا، اپنا لب و لہجہ کبھی بھی بگڑ نہ جائے، آواز بلند نہ ہو جائے، گھر کے نظام کو ان سے پوچھ کر کرے، سالن کون سا پکاؤں، اب یہ چیز کیسے رکھوں، اب فلانے سامان کی ضرورت ہے۔ اصل امیر تو زندگی کا شوہر ہے، لیکن ساس کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے، کون سا کھانا کب کتنا کیسا پکایا جائے، کون مہمان آنے والے ہیں، رات کے کھانے میں کون موجود رہے گا۔ شوہر کے سامنے ان کی والدہ کی خوبیاں سنائیں۔ اگر ساس اپنی کسی بیٹی کی برائی بہو کے سامنے سناتی ہے تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ بہو بیٹی سے بڑھ نہیں سکتی ہے، غیبت و چغلی کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے، اپنے عیبوں کا غم، اپنی کمیوں کا احساس رہنا چاہیے۔ جب ساس کے رشتہ دار آئیں، دور کے یا نزدیک کے، پورا اکرام کریں، استقبال کریں، پرتکلف کھانے بنائیں۔ وہ جن اولاد سے محبت کرتی ہو، ہم بھی ان اولاد سے، ان بیٹی سے، ساس کی بیٹی سے محبت کا اظہار کریں۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ہر قسم کی خدمت کرنے سے جی نہ چرائے، یہی موقع ہے اپنی ساس کی دعائیں لینے اور شوہر کا دل جیتنے کا۔ ساس کے سونے یا آرام کرنے سے پہلے آرام کی نہ سوچے، کسی شادی یا غم میں جانا ہو اپنی ساس کی مرضی پر موقوف کر دے، اگر وہ اجازت دے دے خوشی خوشی تو جائے، اگر وہ خوشی خوشی اجازت نہ دے تو ہرگز نہ جائے۔ جب شوہر کسی باہر کے سفر سے آتے ہیں تو سامان سفر شوہر کا سامان لگیج اپنے کمرے میں لے کر نہ جائے، اپنی ساس کے سامنے کھولے، بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے، کارٹون میں کیا بندھا ہوا ہے۔ تو شوہر کے سفر کا سامان اپنے کمرے میں جا کر نہ کھولے بلکہ اپنی ساس کے سامنے کھولے۔ جواب دینا، کسی بات پر تنبیہ کرتے وقت فوراً پلٹا کر بولنا، اس کی وجہ یہ تھی یوں غلطی ہو گئی، غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے، میں بھی تو انسان ہوں۔ اگر وہ جذبات میں کسی غلطی پر ٹوکے تو سن لے، خاموش ہو جائیں، جب نارمل ہو جائے، جب معمولات کے مطابق زندگی گزرنے لگے تو اس وقت اپنی ساس کو وضاحت دے،
اس موقع پر ایسا ہو گیا تھا، فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، فوراً انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا رشتہ، شوہر، خسر، ساس، چوتھا رشتہ نکاح کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک رشتہ بڑی ننند کا ہے۔ نازک مرحلہ ہے، شوہر کی بہن یعنی ننند کے ساتھ نباہ کرنے بلکہ دل جیتنے۔ ننند تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ننند تو وہ ہے جو ہم سے بڑی ہو، بچوں والی ہو، سسرال دیکھی بھلی ہو۔ دوسری ننند وہ ہوتی ہے کہ جو برابر اور ہم عمر شادی کے قابل قسم کی لڑکی ہو۔ اور تیسری ننند وہ ہوتی ہے جو بہت کم عمر، کھیل کود اور اسکول جانے آنے کی عمر والی ہو۔ ہر ایک کے جذبات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے جذبات اور نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا۔ بڑی ننند کو بڑی بہن کا مقام دے دے، ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ جس ننند کا نکاح ہو چکا ہو، وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہو چکی ہو، اس کو بڑی بہن کا مقام دینے سے بہت زیادہ سہولت رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی خوبیوں کا لین دین، ایک دوسرے کے دکھ میں تسلی، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب یہ شادی شدہ ننند اپنے سسرال سے میکے چند دن مہمان بن کر آئے، اس سے راحت دینا چاہیے کہ آپ نے اپنے سسرال میں بہت کیا ہے باجی، اب اپنے میکے آئی ہیں، آپ آرام کر لیجیے۔ اس ننند کے بچوں کے نہلانے، کھلانے، پلانے، سلانے کی فکر کرے۔ اس کے شوہر، ننند کے شوہر کی آمد پر پردہ تو پورا ہونا چاہیے، پردے میں کوئی کمی نہ ہو، ہرگز بے تکلفی نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو، لیکن پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ ننند کے شوہر کے آنے پر اس کے ناشتے، کھانے، آرام، اکرام کا انتظام، ان کے بچوں کی فرمائش پر ننند کے بچوں کی فرمائش کا پورا کرنا۔ اگر ننند کسی چیز کو پسند کرے، کپڑوں میں، چیزوں میں، تو اس کو فوراً بغیر مانگے کے ہدیہ دے دے، اس کے بدلے میں خدا تجھے بہت دے گا۔ اگر ننند آ کر اپنے سسرال کا دکھڑا سنائے تو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نرمی کا برتاؤ کرنے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس میں نرمی نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ غصے کا علاج، غصے کے نقصانات، غصہ ختم کرنے کی دعا، میٹھی زبان، میٹھے بول، یہ سب اس ننند کو سکھلانا چاہیے۔ جب بھی عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہر تقریب میں اپنی ننند کو بلانا چاہیے، دعوت دینا چاہیے۔ بھائی بہن میں، ننند اور شوہر میں اختلاف ہو جائے، فاصلے بڑھانے کا کام نہ کریں، بلکہ ثالثی بن کر، تھرڈ پارٹی بن کر جوڑ پیدا کرنے کی بات کریں۔ حالات لگے ہیں، مقدرات طے ہیں، ننند پر کبھی حالات آ جائیں، شرعی رہبری کے ساتھ، اسلامی رہبری کے ساتھ اس ننند کو اس کے میکے میں بڑے اعزاز کے ساتھ رکھے، تذلیل کا برتاؤ نہ کرے۔ میرے گھر میں کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں رہنا چاہتی ہے، اپنے گھر چلی جا، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔
ننن کی دوسری قسم جو بھاوت کے ہم عمر ہو اور ابھی نکاح کے قریب ہو. اس قسم کی ننن جوانی کی دہلیز پر کھڑی ہے، ماں کا قدم قدم پر ساتھ دینے والی، ہاتھ بٹانے والی، گھریلو نظام کو ترتیب دینے میں سب پر حاوی ہوتی ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہوتی ہے. اور چونکہ اس ننن کے نکاح کا وقت قریب ہے، اس لیے پورے گھر کی دلاری منظور نظر بھی رہتی ہے. لیکن چونکہ نکاح نہیں ہوا تو اس لیے ناتجربہ کار اور ناسمجھ بھی رہتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اس ہم عمر ننن کے ساتھ عزت دے، بڑا بنائے. ساس کی موجودگی، ساس اگر موجود نہ ہو، اس ہم عمر ننن سے مشورہ کرے. اگر وہ زیادتی کرتی ہے تو صبر کرے. دونوں طرف آگ ہوگی تو بھڑک جائے گی. آگ کے مقابلے میں پانی ہو تو آگ بجھ جاتی ہے. نفرت کا جواب نفرت سے کبھی نہیں دیا جاتا ہے، نفرت کا جواب تو محبت سے ہی دیا جاتا ہے. جس کے پاس محبتیں ہیں وہ محبت بانٹے گا، جس کے پاس نفرتیں ہیں وہ نفرتیں بانٹے گا. کانٹے کا جواب کانٹے سے دیا جائے تو کانٹے جمع ہو جائیں گے. کانٹے کا جواب تو پھول سے ہی دینا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب بھی پھول سے دینا ہے. اس لیے اگر ہم عمر ننن کی طرف سے کچھ ایسی چیز پیدا ہو جائے تو جوابی کاروائی نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، خانہ جنگی ہو جائے گی. دعا کرے اللہ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھر کو آباد فرمائے. اس طرح کی دعا اپنے ہم عمر ننن کو بھاوج کی طرف سے دی جانی چاہیے. اس کے کھانے پکانے، سینے پرونے اور گھر کے کام کاج کی تعریف کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارا زیور یا کپڑے کبھی استعمال کرنے کے لیے مانگتی ہے تو دے دینا چاہیے. دھوکہ دے بھی نہیں، دھوکہ کھائے بھی نہیں، اپنا سامان لٹوائے بھی نہیں، لیکن زیادہ بخیلی بھی نہ کرے. اگر ننن کسی موقع پر ہمارے میکے آ جاتی ہے، بطور خاص اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسے کہ کسی اپنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ بڑے امتحان کا موقع ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے اپنی ہم عمر ننن کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ. چھوٹی اور کم عمر ننن پر کیسے شفقت کی جائے. اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح اور بعض مرتبہ اپنی اولاد کی طرح پرورش کرنا ہوتا ہے. اس کا اچھلنا کودنا، روٹنا منانا، اٹھک پٹک ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسکول اور مدرسے کا بیگ، کہیں کتابیں، کہیں ہوم ورک، کہیں دوپٹہ، کہیں اوڑھنی. اس کو پیار دینا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، اس کی چیزوں کو بھی دھیان سے رکھنا، اس کو بھی زندگی کی ترتیب سنانا، اس کو بن مانگے کے چاکلیٹ وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے دلجوئی کرنا، عادت خراب کرے بغیر نادانی میں کچھ بول دیتی ہے. کم عمر ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے ننن تو زیادہ فکر مناسب نہیں ہے. دل پر نہ لے، رائے کو پہاڑ نہ بنائے، گزری ہوئی چیزوں کو بار بار نہ بولے. نئے دن کے ساتھ نیا دل بھی ہو، نئے دن کے ساتھ نیا دل بھی ہو. صبر تو قبر تک ہے، صبر تو قبر تک ہے.
مزاجوں کو تو نبھانا ہی پڑتا ہے. حق مانگنے والوں کو حق کبھی نہیں ملا کرتا، حق دینے والوں کو ہی حق ملا کرتا ہے. بیمار ہو جائے یہ کم عمر ننند خوب خدمت کرے، غم گساری کرے، ہمدردی کرے، خفا ہو جائے تو منائے. مدرسے کے سبق، اسکول کے ہوم ورک محبت کے ساتھ، امتحان کے رزلٹ میں اور پرفارمنس تعلیمی مظاہرہ بہترین آنے کے سلسلے میں ضرور رہبری کریں. اس کے لیے کوئی ہدیہ، اس کی پسند کی کوئی چیز اپنے میکے سے جب بھی آئے تو ضرور اپنی چھوٹی ننند کے لیے آدمی تحفہ لے کر آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت میں اضافہ کرو. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، سلام کا بار بار کرنا یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے. کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہو، آدمی نام لے کر اس کے لیے دعا کیا کرے، نام لے کر اس کے لیے دعا کرے، خود بخود اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. ایک اور رشتہ دیور اور جیٹھ کا ہوتا ہے مردوں میں، اور ان کی بیویاں دیورانی اور جٹھانی کہلاتی ہیں. شوہر کے بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو شوہر سے بڑے شادی شدہ جنہیں جیٹھ کہا جاتا ہے، شوہر سے چھوٹے شادی شدہ جنہیں دیور اور دیورانی کہا جاتا ہے، شوہر سے چھوٹے غیر شادی شدہ ان کو بھی دیوری کہا جاتا ہے. پردے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. الحم والموت، گھر اگر بڑا ہے تو پھر پردہ تو پورا ہونا چاہیے. گھر اگر چھوٹا ہے تو ہمیشہ اوڑھنی ڈالی رہے، اپنے گلے اور اپنے کندھوں پر بھری ہوئی اوڑھنی ڈالی رہے. دسترخوان پر کھانا پڑے ایک ساتھ، نامحرم مردوں کے ساتھ آمنے سامنے نہ بیٹھے، عورتوں کے ساتھ بیٹھے. ہرگز بے تکلفی اختیار نہ کرے اپنے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ. آپ جانتی ہیں الحم الموت کہا گیا کہ دیور تو موت ہے. جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے ویسا اس سے ڈرے، احتیاط کرے. خدمت اپنی جگہ، مزاج کے مطابق کوئی میٹھے کوئی بریانیاں بنانا اپنی جگہ، لیکن پردہ اپنی جگہ. البتہ جیٹھ کے بچے کے ساتھ شفقت کرنا. بچوں کی لڑائیاں بڑوں کی جنگ بن جاتی ہے، اس لیے آدمی بچوں کی لڑائیوں کو اہمیت نہ دے، اپنے بچوں پر سختی کرے، دوسروں کی بچوں پر سختی نہ کرے. ایک ہی چولہا ہو، ایسے موقع پر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میرا کام زیادہ ہو جائے، مجھے خدمت کرنے کا موقع مل جائے. اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے صحت مند رکھا، کام کرنے کے قابل بنایا. آنے والے دن پتہ نہیں کیسے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے خدمت لینے کے قابل بن جاؤں. اللہ نے آج مجھے خدمت کرنے کے قابل بنایا، تو بچنے کی فکر نہ کرے، پسنے کی فکر کرے. کام دوسروں پر ڈالنے کی فکر نہ کرے، کام کا بوجھ اٹھانے کی فکر کرے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے. ہرگز مذاق نہیں ہونا چاہیے، دل لگی نہیں ہونا چاہیے. فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بد اخلاقی بھی نہ کرے، بے تکلفی بھی نہ اپنائے. اگر دیور نابالغ ہیں، شفقت کا معاملہ اور ان کے پڑھنے پڑھانے اور کپڑوں کی تیاری میں ان کی جو خدمت ہو سکتی ہو وہ خدمت کی فکر کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اپنی آخرت کو کبھی نہ بھولے.
موافق حالات کا گھرانہ مل گیا، فجر کی نماز قضا ہونے لگ گئی۔ بہت دن پہلے ایک کار ڈرائیور صاحب میرے پاس آئے، شادی ہو کے 6 مہینے ہو گئے، الحمدللہ فجر کی اذان سے پہلے گھر میں جھاڑو لگ جاتا ہے، تہجد تو قضا ہی نہیں ہوئی۔ اس قسم کی بیٹیاں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ سویرے کام کاج شروع کر دینے میں جو برکت ہے، رات دیر گئے 2 بجے تک کرنے میں بھی برکت نہیں۔ دن گزر جائے گا، دن پورا ہو جائے گا، کام پورا نہیں ہوگا۔ انا کننا فی اہلنا مشفقین، جنت میں جانے والے کہیں گے ہم تو بیوی بچوں میں رہ کر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور جہنم میں جانے والے اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بتلا رہے ہیں، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، یہ اپنے خوشیوں میں رب کو بھلا چکا تھا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے موت نہیں آئے گی، نیک رہیں گے تب بھی ایک رہیں گے، ایک رکھنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے سوائے تقوی کے، ایک رکھنے والا، ایک رکھنے کے لیے پورے گھر کو کوئی طاقت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جیسے فون جب کال کیا جاتا ہے تو وہ کنیکٹ ہوتا ہے اپنے علاقے کے نیٹ ورک ٹاور سے، اور نیٹ ورک ٹاور سے وہ جاتا ہے سیٹلائٹ کو، اور سیٹلائٹ سے پھر نیٹ ورک ٹاور کو آتا ہے، پھر وہاں سے فون کو پہنچتا ہے۔ تو 2 فون ہم چپکا کر بھی رکھ دیں لیکن سیٹلائٹ تک جانے کا نیٹ ورک نہ ہو تو کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں فون۔ اسی طریقے سے ہزاروں مرد اور عورت ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں، اگر اللہ سے نیٹ ورک کنیکٹیڈ نہیں ہے تو پھر ان کے دل بھی کبھی نہیں جڑ سکتے، ان کے دل بھی کبھی نہیں جڑ سکتے۔ نمازوں میں کوتاہی نہ ہو، آہستہ آہستہ ماحول بنانے لگے، جاتے ہی فوراً روک ٹوک شروع نہ کر دیں، ماحول کو سمجھیں، طبیعتوں کو سمجھیں۔ پہلے دل جیتنا پڑتا ہے، پھر دن جیت سکتا ہے آدمی۔ پھر حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر، اپنی ساس کو اعتماد میں لے کر، اپنے سسرے صاحب کو اعتماد میں لے کر، پھر گھر کے صبح سے شام تک کا شیڈیول بنائیں، مشورے کا ماحول۔ دل جڑ جاتے ہیں جب مشورے کا ماحول ہوتا ہے، دل بکھر جاتے ہیں جب گھروں میں مشورے کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ بچت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو فقیر شوہر کو بھی مالدار بنا دیتی ہیں، فضول خرچی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ مالدار شوہر کو بھی بھکاری بنا دیتی ہیں۔ کم سے کم تیل، کم سے کم چیزوں کا استعمال، کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا، کچرے میں ڈالنے سے محفوظ رکھنا، اس کے گر سیکھے جاتے ہیں، بڑوں کے تجربات اس سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ کپڑے میں خود سی کر دے دوں تاکہ سلوائی کے اخراجات کا بوجھ میرے شوہر پر نہ ہو۔ اس طرح کے بہت سے خیر کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، روزانہ اتنے پارے تو مجھے تلاوت کرنا ہی ہے، اتنا ذکر تو مجھے کرنا ہی ہے، کھانا پکاتے وقت اللہ کی یاد میں کھانا پکانا۔ دیکھا گیا کھانا پکایا جاتا ہے غصے کے عالم میں، کھانا پکایا جاتا ہے بدلہ چکانے کے لیے، کھانا پکایا جاتا ہے بڑوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔
اب پتہ نہیں اگر نہیں پکاؤں گی تو اس کا غصہ آپے سے باہر ہو جائے گا، چیخنے لگ جائے گی، پکارا شروع کر دے گی، اس لیے میں پکا رہی ہوں، تو یہ بھی غصے میں ہے۔ تو جو کھانا غصے کے عالم میں پکایا جاتا ہے، کھانے والے کے غصے میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج تو یہ بات غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، ہوٹل میں کھانے سے دنیا کی ہرس بڑھتی ہے، کیونکہ ہوٹل میں پکانے والا اس نیت سے پکاتا ہے کہ کھلاؤ اور کماؤ، کھلاؤ اور کماؤ، کھلاؤ اور کماؤ۔ اسی طریقے سے جو کھانے والا ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ کھاؤ اور کماؤ۔ جس نیت سے پکایا جائے اس نیت کی تاثیر ہوتی ہے کھانے میں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے پکایا، اللہ کا نام لیتے ہوئے پکایا، دیکھ لیجئے کیسی نورانیت منتقل ہوتی ہے، کیسی بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیسے زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے، کیسے پاکیزہ تمنائیں مردوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، امید ہے تو شکایت ہے، امید ہی نہیں ہے تو شکایت نہیں ہے۔ اللہ کے غیر سے امید بھی کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ کے غیر سے امید بھی کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ کے غیر سے امید بھی کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، رات میں نکلا جائزہ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے سڑک کے کنارے پر ٹھٹرتا ہوا سو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا سردی میں سو رہے ہو، چلو میں تمہیں کمبل دے دیتا ہوں۔ بادشاہ اپنے محل میں پہنچا، بھول گیا کمبل پہنچانا۔ صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، یاد آیا کہ میں نے تو رات میں فلاں فقیر سے وعدہ کیا تھا۔ واپس آیا اور آ کر دیکھا تو اس فقیر کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس نے زمین پر ایک جملہ لکھا کہ جب تک مخلوق سے نا امید تھا، پوری زندگی سڑک پر گزر گئی سردی میں، لیکن ایک رات چند گھنٹے بادشاہ سے امید باندھ لیا تو زندگی کا گزارنا دشوار ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر میں بھیج دے گا، شاید آدھے گھنٹے میں کمبل آ جائے گا، شاید 15 منٹ میں بھیج دے گا، شاید گاڑی یہاں تک آ گئی۔ یہ اللہ کے غیر سے امید نے میری جان لے لی ہے۔ امید کسی سے نہیں سوائے اللہ کے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، میں نے اللہ کے لیے کیا، کسی بندے سے اس کا صلہ لینے کے لیے، کسی بندے سے شکریہ کے الفاظ سننے کے لیے میں نے اس لیے خدمت نہیں کی تاکہ وہ بدلے میں میرے حالات جب ناموافق آ جائے تو میری خدمت کرے۔ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ دنیا بھول جائے، کرنے والا بھی کر کے بھول جائے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہیں بھولتا ہے اس کی نیکی کو، میرا رب نہیں بھولتا ہے اس کے احسان کے بدلے کو چکانے کو۔ یہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کا اہتمام، آدمی بیٹیاں اپنے سسرال پہنچنے کے بعد ضرور تعلیم کا اہتمام شروع کریں، فضائل اعمال کی تعلیم، منتخب احادیث کی تعلیم، سنتوں کے مذاکرے والی کتابیں۔ کوشش نہیں کرتی ہیں، ماحول میں ڈھل جاتی ہیں، گھر کے پورے کام کاج کے ساتھ اپنی ساس کے مشورے اور اجازت سے مکتب کی تعلیم شروع کر دیں۔ اپنے جو دیورانی جیٹھانی کے بچے، اپنے جو اڑوس پڑوس کے کم عمر بچے بچیاں، ان کو پڑھانا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر لڑکی سے شادی کرتے ہیں، فوراً کلینک کھول کے دیتے ہیں لوگ پیسے کمانے کے لیے، لیکن عالمہ سے، حافظہ سے، مجودہ سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن کبھی یہ خود فکر نہیں کرتی ہیں، یا پھر ان گھروں میں جانے کے بعد وہ لوگ سنار کو لوہار بنا دیتے ہیں، ان کے فن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ان کے علم کو اور بڑھانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اشراق کا اہتمام کرنا، گھر کے کام کاج میں برکت ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ امور خانہ داری کے اندر سہولت پیدا کر دیں گے۔ زندگی ربر کی طرح ہے،
کھینچتے جائیں گے کھینچتی جائے گی، چھوڑتے جائیں گے سکڑتی جائے گی۔ سورج نکل گیا، سوتے سوتے 9 بج گئے، اور تلاوت ذکر مکتب کا ماحول بنایا تو 9 بجے تک سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے۔ وقت میں اللہ برکت دے دیتے ہیں دین کی خدمت کی وجہ سے، مخلص مددگار دے دیتے ہیں قرآن کی خدمت کی وجہ سے۔ تو قرآن کی خدمت، قرآن کے الفاظ کی خدمت، قرآن کے معانی کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا۔ آس پاس میں تبلیغی اجتماع اور آس پاس میں کوئی قرآنی تعلیم کے ادارے اکابر کی نگرانی میں، بڑوں کی نگرانی میں چلتے ہوں اور کچھ وقت کے لیے وہاں پر خدمت میں حصہ لیا جا سکتا ہو، اپنے بڑوں کے مشورے سے تو ضرور لینا چاہیے۔ اصل تو آخرت کا مسئلہ ہے، اصل تو ایمان پر خاتمے کا مسئلہ ہے، اصل تو رشتوں کے جوڑ کا مسئلہ ہے۔ آدمی حالات کے آنے پر دنیا والوں کو اپنے دکھڑے نہ سنائے، اپنے اللہ کو سنائے۔ یہ حالات تو اڑان اونچی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، دل شکستہ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ وقت آدمی مصلے پر گزارے، دنیا والوں کے سامنے پرانی قبریں کھودتے ہوئے نہ گزارے، پرانی گزری ہوئی باتوں کی شکایت میں نہ گزارے، اللہ کے سامنے گزارے۔ صدمے کی اطلاع بندوں میں دوستوں کو دو گے تو بیچارہ غمگین ہو جائے گا، دشمنوں کو دو گے تو ہنسی اڑائے گا۔ شکر کا مزاج ہو، کبھی اپنی زبان پر ناشکری کا بول نہ لائیں۔ آج تک کسی عورت کے بارے میں نے نہیں سنا جس نے کبھی اپنے مرد سے کہا ہو کہ جی واقعی آپ نے میرے میکے سے زیادہ سسرال میں راحت پہنچائی ہے، آپ نے میرے بھائیوں سے زیادہ، بعض مرتبہ میرے والد سے بھی زیادہ آپ نے میری ضروریات کا خیال رکھا۔ وہاں کا زندگی کا معیار کم تھا، یہاں کا زندگی کا معیار زیادہ راحت والا آپ نے مجھے دیا۔ وہاں واشنگ مشین نہیں تھی، یہاں پر آپ نے واشنگ مشین دے دی مجھے۔ آپ کے پاس آ کر مجھے زیادہ راحت ملی ہے۔ یہ بول بولنے والی تو آج تک نہیں ملی۔ شکایت کرنے والے تو بہت سنے جاتے ہیں، دیا ہی کیا ہے تم نے، 2 ٹھیکرے، 2 چیتڑے، 2 لیتڑے، یعنی 2 برتن دیے ہیں، 2 کپڑے سلائے ہیں، اور اسی طریقے سے اس اجڑے ہوئے گھر کے اندر رکھا ہے۔ کبھی اپنے میکے سے موازنہ نہ کرے، کبھی آنے والے رزق کی ناقدری نہ کرے۔ ناشکری نعمتوں کو چھنوا دیتی ہے، ناشکری نعمتوں کو چھنوا دیتی ہے، اور شکر سے اللہ کی طرف سے بھی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے بھی انعام میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے بڑی راحت پہنچایا تو اور پہنچائے گا، اس کے بجائے ناشکری کے بول یہ اور آدمی کو محرومی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، اپنے بڑوں سے جڑ کر رہیں، اپنے اساتذہ سے اپنے شوہروں کو جوڑیں، اپنے علاقے کے علماء سے اپنے شوہروں کو، اپنے گھر کے مردوں کو جوڑیں۔ عام طور پر بیوی سے کوئی نصیحت آسانی سے قبول نہیں کی جاتی ہے، یا بہو سے آسانی سے کوئی نصیحت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جس سے سن سکتے ہو ان سے سنانا چاہیے، جن سے اصلاح ہو سکتی ہو ان سے اصلاح کروانا چاہیے، جن سے بلڈ گروپ ملتا ہو ان سے علاج کروانا چاہیے، لیکن کوشش جاری رہے۔